اس طرح کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی موجودگی میں اور الشفا انٹرنیشنل میں ہو، ملک کے حالات خراب کرنے کے مترادف ہیں۔ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو قانونی حق ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو جب لے کے آیا گیا تو ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ 45 منٹ کا پروسیجر ہے ہی نہیں، 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے، اور رات کو بھی ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ اس ہاسپٹل کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو کہ ماہر ہو اس چیز کا، لیکن اس کے باوجود بھی پیمز میں لے کے آیا گیا ہے۔ آپ کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ شفا انٹرنیشنل کی طرف کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ دیکھیں جی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی جا رہی۔ حالانکہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی صحت کی شکایت کی ہے، نہ ان کی فیملی نے کبھی ان کی صحت کا بہانہ بنا کر ان کو اسپتال شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر فرض کرے ابھی یہ دوسری دفعہ ہے اور حکومت چپکے سے ان کو دوسری دفعہ اسپتال لے کر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ سیریس ہے، اور جب مسئلہ سیریس ہے تو پیمز ہاسپٹل میں ریٹنا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، یہ سرے سے موجود ہی یہاں پر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ہے وہ معمولی ڈاکٹر ہوگا، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم مطمئن ہوں گے ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، لیکن بہرحال وہ یہ نہیں کر رہے، تو یہی پوری قوم میں شدید تشویش بھی پائی جا رہی ہے اور غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ کل آپ نے آئی ایس سے باوجود اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشر بلٹ ہو جائے گا ان کے اوپر؟ دیکھیں پریشر تو ان پر ہیں، عمران خان صاحب تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور اس ملک کا جو ہے سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، تو اگر فرض کریں ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا تو یہ پریشر آلریڈی ان پر ہے، اور اسی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تصویر بھی باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، تو دباؤ اور سپریم کورٹ سے کیا مطالبات ہیں آج یہاں پہ کب تک دھرنا جاری رہے گا؟ دیکھو امید تو ہمیں عدالت سے ہی رکھنا ہے، کیونکہ جس طرح کا رویہ ان کا ہے اور جس طرح ہر درمی یہ کر رہے ہیں اور مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بریتھنگ سپیس نہیں دے رہے ہیں، تو ان کا علاج جو ہے پھر احتجاج ہی ہے، جس کی تیاری بھی جاری ہے، لیکن بہرحال عدالتوں سے ہمیں امید ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتیں جو صرف فیصلے ہی سنا رہی ہیں وہ انصاف کی کریں۔ سر آپ نے کل کہا کہ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے نہ میرے خط کا جواب دیتے ہیں، نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں جب ہم سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں، تو دوسری طرف اگر آپ کی پشاور ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو آپ نے 24 گھنٹے میں دھرنا جو ہے آئی جی صاحب کو حکم ملا کہ ختم کروایا جائے تو وہ ختم ہو گیا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ عدالتوں کا دورہ معیار؟ دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں عدالتوں سے کہ آپ فیصلے نہ کریں، صرف انصاف کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ اس پاکستان کے رہنے والے ہیں، اس پاکستان کے شہری ہیں، اور ان کے ٹیکس کے پیسے سے ہی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تو میرے خیال میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف اداروں کی عزت کرتی ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ اداروں کی عزت کرنا ہی سکھایا ہے، تو اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے تھوڑا سا احساس کریں اس چیز کا۔ باقی میں کیا کہتا ہوں، تو آپ کے پاس تو ایک ہیلی کاپٹر ہے، آپ بھی اپنے صوبے کا جو ہے وہ آپ کیوں نہیں خریدتے؟ دیکھیں ہمارا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ریسکیو ایکٹیویٹی کرتے ہوئے گر گیا تھا، جس میں ہمارے کیپٹنز بھی شہید ہوئے تھے، پائلٹس بھی شہید ہوئے تھے، تو ہیلی کاپٹر تو صوبے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم خریدیں گے، لیکن اپنے ناشتوں کے لیے اور باہر جو ہیں شاپنگز کے لیے، عیاشیوں کے لیے ہم کوئی بھی طیارہ نہیں خریدیں گے، اور میرے خیال میں پاکستان ایک مقروض ملک ہے، اور ہم ہر وقت جو ہیں آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کچھ کو لٹا کر، اور اس طرح 11 ارب روپے کا اپنی عیاشیوں کے لیے طیارہ خریدنا سمجھ سے بالاتر ہے، اور جس سے خریدا گیا ہے وہ میرے خیال میں اسرائیلی کمپنی ہے، یہودی کمپنی ہے، تو ان کے بورڈ آف پیس میں بھی جو ہیں ان سے رابطے شافتے اور پھر جہاز خریدنا
تو میرے خیال میں یہ انہوں نے جو الزامات عمران خان صاحب پر جھوٹے لگائے تھے وہ ان پر سچ ہی ثابت ہو رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب یہ بتائے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد آپ کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا رہا ہے؟ مجھے وزارت اعلیٰ سے صرف ایک بندہ ہٹا سکتا ہے اور وہ جیل میں قید ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ باقی کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے 1 انچ بھی اپنی کرسی سے ہٹائے۔ رہا کرو رہا کرو دوسری بات یہ ہے رہا کرو رہا کرو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں اس کرسی کو بچاؤں۔ میرا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے، عمران خان صاحب کی صحت ہے، اور جو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے حقیقی آزادی کی لڑائی کی، وہی لڑائی انشاءاللہ تعالی ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ کرسیاں جو ہیں یہ آتی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے مقصد پر فوکس رکھنا ہے۔ سر یہ فورس آپ نے جو فورس کا اعلان کیا تھا سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے، جو آپ نے فورس کا اعلان کیا تھا عمران خان رہائی فورس، اس کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو آپ لوگ یہ فورس لے کے آ رہے ہیں، تو یہ کیسی فورس ہے؟ کیا یہ چڑھائی کرے گی یا یہ کس طرح آپ جو ہے نا یہ لڑائی جیتیں گے؟ فورس کے نام پہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ جتھا ہوگا جو کلاشنیں اٹھا کے آئے گا، لڑے گا حکومت سے، ریاست سے۔ دیکھیں ہم ایک پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس میں نہ ہم جو ہیں کلاشوں کو اٹھائیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا اسلحہ اٹھائیں گے۔ اس میں ہماری جدوجہد وہ امن کے دائرے میں رہ کر، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور ہمارا جو عمران خان رہائی امن فورس ہے اس کا بھی یہی مقصد ہوگا کہ اگر فرض کریں 26 نومبر کی طرح، 9 مئی کی طرح، مرید کی طرح کوئی گولی چلاتا ہے تو ہماری سینے حاضر ہوں گے۔ ہم کبھی بھی جو ہیں مسلح جدوجہد نہیں کریں گے اور کسی صورت نہیں کریں گے۔ ہماری جدوجہد ایک سوال ہے آپ سے اور علامہ صاحب دونوں سے۔ سر کل عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل منتقل لایا گیا چیک اپ کے لیے، کیا پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اعتماد میں لیا اس حوالے سے؟ کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اس جو رپورٹ جاری ہوگی وہ جعلی تصور ہوگی اور اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہوگا۔ اچھا سر، مطالبہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، سر یہ جو آپ انگیجمنٹ آپ کرنا شروع کی ہیں، سر وزیر اعظم کے ساتھ آپ کی ملاقات، پھر آپ نے سیکورٹی کے اجلاس بھی بلائے، وہاں بھی آپ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھے، تو سر یہ آپ کی کرسی نہیں بچا سکتی؟ سر دیکھیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے یار، ان کی اوقات ہے کرسی بچانا۔ یہ اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد نہیں بحال کر سکے، یہ میری کرسی کیا بچائیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حالات یہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا پہ آئے گا، اور اس کا جو ہے اللہ نہ کرے لیکن مجھے جو خدشہ ہے اس کے اثرات آپ جلد دیکھ لیں گے۔ پاکستان کسی بھی مس ایڈوینچر کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور میرے خیال میں کوئی بھی مس ایڈوینچر وہ ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا کو ہی افیکٹ کرے گا۔ تو اسی وجہ سے صوبے کی عوام کے لیے، صوبے کی حقوق کے لیے، صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے یہ ملاقاتیں ضروری تھی، کیونکہ خدا نخواستہ اگر فرض کرے وہاں پر کچھ ہو جاتا جس طرح بلوچستان میں ہوا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت خیبر پختونخوا میں نان سیریس ہے، وہ ہم سے بیٹھ ہی نہیں رہی تھی، وہ ان معاملات میں سیریس ہی نہیں تھی۔ تو ان معاملات کو اور ان معاملات اس طرح کے کسی بھی سانحے کو روکنے کے لیے وہ ملاقاتیں ضروری تھی۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے ایک جرگہ بنایا جائے نیشنل لیول پر، جس میں وفاقی ادارے اور وفاقی جو ہمارے جعلی حکومت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لوگ ہوں، وفاقی اداروں کے لوگ ہوں، خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز ہوں، قبائلی مشران ہوں، ان کا ایک جرگہ بننا چاہیے جو افغانستان جا کر مذاکرات کریں اور جو ٹینشن بنی ہوئی ہے اس ریجن میں وہ ٹینشن کم کر سکیں۔ اور یہ ڈیمانڈ میری ان کے سامنے بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس پر غور نہیں کیا گیا۔